فرینچ آرکیولوجسٹ کی ٹیم سمندر کے باٹم پہ پہنچ چکی تھی۔ ان کو گرینائٹ کے یہ بڑے بڑے بلاکس بکھرے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ ان کو خاص اس شیپ میں کاٹا گیا ہے۔ یہ پتھر سمندر کے باٹم پہ اتہاس کے کون سے راز چھپائے بیٹھے تھے، اس کا پردہ اب جلد ہی فاش ہونے والا تھا۔ جب یہ انڈر واٹر ریسرچ ایجپٹ کے شہر الیگزینڈریا کے ساحل کے قریب چل رہی تھی۔ الیگزینڈریا ایک ہسٹوریکل سٹی ہے جس کو الیگزینڈر دی گریٹ نے 331 BC میں ایجپٹ پر قبضہ کرنے کے بعد بنایا تھا۔ جس طرح آج دبئی کی امپورٹنس ہے، اسی طرح 2350 سال پہلے دنیا میں الیگزینڈریا کی بھی بہت امپورٹنس ہوتی تھی۔ یہ اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ کا مرکز بن چکا تھا اور یہاں دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لائٹ ہاؤس بھی بنایا گیا تھا۔ اس لائٹ ہاؤس کی اونچائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی اور سمندری جہاز میلوں دور سے ہی اس لائٹ ہاؤس کو دیکھ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ لائٹ ہاؤس الیگزینڈریا کی شان اور قدیم دنیا کا 7واں عجوبہ مانا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور اہمیت بھی تھی، یہ دنیا میں بنایا جانے والا سب سے پہلا لائٹ ہاؤس بھی تھا۔ اینشینٹ ورلڈ کے ٹوٹل 7 ونڈرز ہوا کرتے تھے، جس میں سے 2 اینشینٹ ایجپشنز نے ہی بنائے تھے۔ پہلا ہے پیرامڈز آف گیزا جو ابھی تک صحیح سلامت کھڑے ہیں، اور دوسرا الیگزینڈریا کا لائٹ ہاؤس جس کو فیروز آف الیگزینڈریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس دور میں دنیا کے لیے ایک بالکل انوکھی چیز تھی۔ لائم سٹون اور گرینائٹ کے پتھروں سے بنا یہ اینشینٹ انجینئرنگ کے زیور کا درجہ رکھتا تھا، پر آج الیگزینڈریا کے ساحل پہ ہمیں یہ لائٹ ہاؤس نہیں نظر آتا۔ اس کی موجودگی کا ثبوت تو ہمیں ہسٹری کی چند کتابوں میں ملتا ہے، لیکن اس کی اصل تصویر یا فزیکلی یہ کیسے دکھتا تھا، اس میں الگ الگ ہسٹورینز کی اپنی رائے ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سمندر میں 50 کلومیٹر دور بنا ہوا تھا، تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ اتنا اونچا تھا کہ اوپر سے گرنے والا پتھر 2 دنوں بعد نیچے آتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایجپٹ کی یہ نئی سرکار آہستہ آہستہ کمزور پڑ گئی۔ الیگزینڈریا کا مشہور زمانہ لائٹ ہاؤس لاوارث ہو گیا اور وقت کے ساتھ مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کنڈیشن خراب ہوتی چلی گئی۔ جہاں یہ بنا تھا وہاں سمندر نے قبضہ کر کے اس کی فاؤنڈیشن کو کھوکھلا بنا دیا۔ پھر ایئر 1480 میں، یعنی آج سے قریب 550 سال پہلے، ایک طاقتور ارتھ کوئک نے اس لائٹ ہاؤس کو اکھاڑ کر سمندر میں بکھیر دیا۔ 1700 سال شان و شوکت سے کھڑا رہنے والا لائٹ ہاؤس ایسے غائب ہوا جیسے یہ کبھی بنا ہی نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کی ہسٹری بھی دھندلی ہوتی گئی، اور آج یہ ہسٹورینز اور آرکیولوجسٹ کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ سمندر کے اس حصے میں کھویا تھا جو آج الیگزینڈریا بندرگاہ کی انٹرنس ہے۔ فرینچ آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم اس گتھی کو سلجھانے کے لیے پچھلے 20 سالوں سے محنت کر رہی ہے۔ اب انہوں نے سمندر کے اندر جا کر انڈر واٹر امیجنگ ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کیسے بھی کر کے لائٹ ہاؤس کے اوریجنل شیپ اور ڈیزائن کو ڈیجیٹلی دوبارہ بنایا جائے۔ سمندر کے سرفیس سے کئی فٹ نیچے ان کو گرینائٹ کے بڑے بڑے بلاکس بکھرے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی سائز اور شیپ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ ان کو خاص کاٹا گیا ہے۔ یہ بلاکس واقعی میں الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کا حصہ ہیں، یہ ثابت کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ جیسے آپ نے پہلے جانا، ہسٹری میں لائٹ ہاؤس کے ڈیزائنز میں کافی ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے آرکیولوجسٹ نے فوٹوگرامیٹری ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں ہزاروں لاکھوں فوٹوز کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے 3D ویڈیو میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ 28 ہفتوں کی ڈائیونگ اور 50,000 فوٹوگرافز لینے کے بعد آرکیولوجسٹ کے پاس اب اتنا ڈیٹا اکٹھا ہو چکا تھا کہ اس کو 3D ماڈل میں کنورٹ کیا جا سکے۔ 600 سالوں میں پہلی بار الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کے ملبے کا 3D ماڈل سے معائنہ کیا جا رہا تھا۔ اس ملبے میں 3000 بلاکس تھے جو قریب 3 ایکڑ کے ایریا پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس میں اسٹیچوز کی فاؤنڈیشن اور بڑے بڑے پلرز بھی شامل تھے۔ کچھ بلاکس ایسے بھی تھے جن کی شیپ لائٹ ہاؤس کے اوریجنل ڈیزائن کو بنانے میں کافی مدد دے سکتی ہے، پر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ہی صحیح، لیکن ان 3000 بلاکس کو جوڑنا ایک جائنٹ پزل کو سالو کرنے جیسا ہے۔ اس ملبے کا ایک بہت بڑا حصہ کسی وجہ سے ساحل پہ ہی پڑا ہے، پر یہ ہے کیا چیز؟ آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس کے دروازے کے پلرز لگتے ہیں۔
जब पानी के नीचे पड़े मलबे पर गौर किया गया तो ऐसे ही 2 पिलर्स वहाँ भी पड़े दिखाई दिए। ऐसा महसूस होता है कि ये सब एक ही दरवाजे के अलग अलग पीसेज हैं। इन पिलर्स के 3D मॉडल को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से जब जोड़ा गया तो हैरत अंगेज तौर पे ये बिल्कुल ठीक से एक दूसरे में फिट हो गए। इन ग्रेनाइट ब्लॉक्स के बीच में शायद लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था। 600 साल पहले तबाह हो जाने वाले अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस का दरवाजा कुछ इस तरह दिखता था। इसकी ऊंचाई 41 फीट जबकि वजन करीब 200 टन से भी ज्यादा है। कदीम दुनिया के अजूबे की खोई हुई पहचान काफी हद तक वापस लौट चुकी थी, लेकिन दरवाजे के अलावा बाकी लाइट हाउस कैसा दिखता था? आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए कोशिशें जारी रखी। उन्होंने उस जगह का दौरा किया जहां लाइट हाउस खड़ा होता था। यहाँ अभी एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी है जिसको क्विटबे फोर्ट कहा जाता है। ये साल 1477 में बनी थी, लाइट हाउस के गिरने के सिर्फ 42 सालों के बाद। खुशकिस्मती से इस फोर्ट के अंदर एक दिलचस्प इशारा मिला। इस फोर्ट की मस्जिद का डिजाइन ऐसे ही है जैसे किसी लाइट हाउस का होता है। इस बात के काफी चांसेस हैं कि जिन्होंने ये फोर्ट और मस्जिद बनाई थी उन्होंने अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस को ट्रिब्यूट देने के लिए वैसा ही डिजाइन बनाया था। बेशक इसका साइज उतना बड़ा नहीं, पर इसके अंदर का मंजर किसी कदीम लाइट हाउस के जैसा ही लगता है। तो क्या अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस वाकई ऐसे ही दिखता था? इस थ्योरी को साबित करने के लिए 3D मॉडल को हिस्ट्री की किताबों में पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन से मैच किया गया। ईयर 1325 में मोरक्कन स्कॉलर इब्ने बतूता ने लिखा था कि लाइट हाउस की दीवारों की मोटाई 10 स्पैन्स है। उस दौर में किसी भी चीज को हाथ की साइज से मेजर किया जाता था। अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक एक स्पैन कहलाता है। हाथ का एक स्पैन करीब 8 इंचेस बड़ा होता है, यानी 10 स्पैन्स 6 फुट 7 इंचेस बनते हैं। हैरत अंगेज तौर पे 3D मॉडल से बनाए गए लाइट हाउस के दरवाजे में जब दीवारें ऐड की गईं तो उनकी मोटाई ठीक 6 फुट 10 इंचेस बनती है। 700 साल पहले इब्ने बतूता की बताई हुई साइज से सिर्फ 3 इंचेस बड़ी। आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल चुका था। इसका मतलब था कि इब्ने बतूता की लिखी हुई अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस की डिस्क्रिप्शन के सही होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। उनकी लिखी गई डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जब लाइट हाउस के बकाया हिस्से का 3D मॉडल बनाया गया तो सब ये देखकर हैरत ज़दा रह गए। ये वैसे ही दिख रहा था जैसे क्विटबे फोर्ट की मस्जिद आज दिखती है। अलेक्जेंड्रिया म्यूजियम में रखे स्टैचूज लाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े कुछ इस तरह दिखते थे। 330 फीट ऊंचा ये लाइट हाउस किसी दौर में दुनिया के ऊंचे तरीन स्ट्रक्चर्स में शुमार होता था। इसके टॉप पर लोहे से बने आईने लगे थे जो दिन में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे, जबकि रात के वक्त इसके अंदर आग लगाकर बहरी जहाजों को रास्ता दिखाया जाता था। अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस के हवाले से एक्सपर्ट्स का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। लाइट हाउस तबाह होने के 42 सालों के बाद क्विटबे फोर्ट के बिल्डर्स ने ट्रिब्यूट के तौर पे मस्जिद का डिजाइन अलेक्जेंड्रिया की शान लाइट हाउस के डिजाइन पे रखा था। उम्मीद है कि प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।